2025 کے اختتام تک یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ رواں سال اسرائیل کو سب سے زیادہ سائبر نقصان پہنچانے والا ملک ایران رہا۔ جو یمنی حکام ہیں انہوں نے روس کے ساتھ مذاکرات جو ہے ان کے وہ باقاعدہ منظر عام پر اب آئے ہیں، تو کیا روس کی جانب سے اس پیش رفت کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ یمن کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے قریب ہے؟ روس جب وہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے یمن کے حوالے سے، اٹس مین کہ وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے موقف کے اگینسٹ، اس کے اینٹی جو ہے وہ ایک پوزیشن لے رہا ہے۔ عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ ہم تمام فریقین کے ساتھ رابطے اور سفارتی مذاکرات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یمن میں انسداد انسانی بحران اور امن قائم کرنے کے لیے ہم ثالثی کی پیش رفت کرتے ہیں۔ حمص شہر ہے شام کا، جس کی مسجد ہے مسجد امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ ذمہ داری کس گروپ نے قبول کی اس حملے کی؟ مسجد کے اندر نصب کیا گیا بم دھماکہ جو ایک ٹائمر تھا اور جس پر وہ پھٹ گیا۔ آج ہم جس شخصیت پر بات کر رہے ہیں وہ ہیں لیبیا کے ہیں محمد علی احمد۔ ان کی شخصیت لیبیا کی حد تک اتنی اہمیت کی حامل تھی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور مغربی طاقتوں کے اگینسٹ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ ہم ایک متحد لیبیا بنائیں گے۔ ان کی شہادت ہوئی۔ اب یہ طیارہ حادثہ ہے یا سازش، یہ تو آئندہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ السلام علیکم، انڈیپینڈنٹ لینس کے ساتھ میں سبین شہباز ہوں، میرے ساتھ رضی طاہر موجود ہیں۔ آج 3 اہم موضوعات ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اسرائیل مسلسل سائبر حملوں کی زد میں ہے۔ دوسری جانب یمن اور روس کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ خطے کی سب سے بڑی پیش رفت سمجھے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی رضی طاہر سے بات کریں گے۔ مسجد امام علی میں دھماکہ ہوا ہے، اس حملے کے پیچھے کون ہے اس پر بھی بات کریں گے، جبکہ آج کی شخصیت جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے لیبیا کے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی ہیں۔ رضی تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے اسرائیل کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ اسرائیل پر جو ہے وہ سائبر حملوں کی بات کر رہے ہیں، تو عبرانی سائنسی جریدے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رواں سال جو ہے وہ اسرائیل پر تاریخ کے سب سے زیادہ سائبر حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، دنیا جو ہے اس وقت آئندہ جو جنگ ہے، آئندہ جو وار ہے وہ ڈیٹا کی وار ہے، اور دوسرا سائبر وار ہے جس میں آپ کا ڈیٹا اس کو محفوظ ہونا چاہیے، اور دوسرا سائبر آپ کا جو سپیس ہے اس پر آپ کی گرفت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ کوئی دوسرا ملک اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکے۔ کیونکہ اب بات ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا، جس طرح پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ ہمارا نادرا کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے، یہی حال اب کچھ اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کا جو انتہائی اہم ڈیٹا ہے پچھلے 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر مسلسل سائبر حملوں سے اس ڈیٹا کو وہ ڈیٹا لیک ہوا ہے، جس میں ان کی فوج کی بڑی جو تفصیلات ہیں، ان کی عسکری تفصیلات ہیں، ان کی انتہائی حساس معلومات ہیں، وزارت دفاع کی جو معلومات ہیں وہ مسلسل لیک ہوتی رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو تفصیل ہے وہ سامنے آتی رہی ہیں۔ اب جو خود ایک ادارہ ہے جو اسرائیل کا عبرانی زبان جو ان کی اپنی زبان کے اندر ہے، پی سی میگزین، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ حالیہ مہینوں کے اندر ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد اور اس سے پہلے اسرائیل پر سائبر حملوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ سائبر حملے ایران کے اندر سے رپورٹ کیے گئے کہ ایرانی جو ہیکرز ہیں انہوں نے اسرائیل کے مختلف اداروں پر سائبر حملے کیے جو زیادہ تر کامیاب ہوئے ہیں۔ پی سی میگزین نے کہا کہ 2025 کے اختتام تک یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ رواں سال اسرائیل کو سب سے زیادہ سائبر نقصان پہنچانے والا ملک ایران رہا۔ حالانکہ تل ابیب خود کو سائبر ٹیکنالوجی میں جدت پسند اور عالمی رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی آپ دنیا بھر کی جتنی بڑی کمپنی ہے، وہ آپ وہ انٹل کی بات کر لیں، وہ کسی بھی ادارے کی بات کر لیں، اس کے ہیڈ آفسز، اس کے جو آپریٹنگ آفسز ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، وہ آپ کو تل ابیب میں ملیں گے، یعنی اسرائیل کے اندر ملیں گے۔ یعنی خود اسرائیل اپنے آپ کو دنیا میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنے آپ کو بانی تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو پیشرو تصور کرتا ہے، لیکن خود اس جریدے نے لکھا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جون کے مہینے میں اسرائیلی حکومت کے خلاف حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، جس سے چھوٹے اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ ہیومن روسٹ کمپنیاں جو ہیں ان کا سارا ڈیٹا چوری ہوا، سرکاری دفاتر کے حوالے سے تعمیراتی کمپنیاں، لاجسٹک سروسز کے جو ادارے ہیں، دفاعی جو ادارے ہیں، ان تمام کو جو ہیکنگ ہوئی ہے ان اداروں کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ جو بینکنگ گروپس ہیں اس کو بھی ہیکنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور ہیکنگ سب سے زیادہ جو ہوئی ہے وہ مختلف جو گروپس ہیں جنہوں نے کی ہے، انہوں نے جو گروپس کے نام بتائے ہیں، ان گروپس میں موڈی واٹر، چارمنگ کٹن، ڈارک ویب، ڈارک ہٹ، اس طرح ایک اور ہے ہنزلہ گروپ اور فینکس سائبر سٹورم، یہ کچھ گروپس ہیں جنہوں نے اسرائیل پر مسلسل یہ سائبر حملے کیے ہیں۔
صاحب ذرا یمن کی بات کر لیتے ہیں. یمن جو یمنی حکام ہیں انہوں نے روس کے ساتھ مذاکرات جو ہے ان کے وہ باقاعدہ منظر عام پر اب آئے ہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مذاکرات ہوتے تھے لیکن گفتگو یا مذاکرات جو اس کو پبلک نہیں کیا جاتا تھا, آنر نہیں لایا جاتا تھا. روس جو ہے وہ اس سے پہلے بھی افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر چکا ہے. تو کیا روس کی جانب سے اس پیش رفت کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ یمن کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے قریب ہے؟ یمن پاکستان کے جو ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا تفصیل بتا دیتے ہیں. یمن میں دو حکومتیں ہیں اس وقت, ایک مشرقی یمن کی حکومت ہے, ایک جنوبی یمن کی حکومت ہے. جنوبی یمن کی حکومت کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس وقت ریاض کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تمام لوگ, اور وہاں پہ مختلف گروپس ہیں. پھر وہاں بھی اتحاد نہیں ہے, مختلف باغی گروپس ہیں. جنوب کے اندر بھی کہیں بھی ان کی حکومتی ریٹ اس طرح قائم نہیں ہے. عدن ایک شہر ہے جس کے اندر ان کا کچھ حکومتی ہیڈ کوارٹر, ایک عارضی دارالخلافہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. وہاں پہ ہی تمام ممالک جو ہیں دنیا کے ان کے سفارت خانے موجود ہیں. دوسرا جو حصہ ہے وہ مشرقی حصہ ہے, وہ صنعا جس کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور تاریخی طور پر بھی صنعا ہی یمن کا جو ہے وہ دارالحکومت رہا ہے. وہاں پہ ظاہر سی بات ہے سپریم کونسل کی حکومت ہے جسے حوثی باغی بھی کہتے ہیں دنیا کے اخبارات کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عدن کے اندر روس کا سفیر ہے, بنیادی طور پر وہ اقوام متحدہ کے منظور شدہ ہونے کی وجہ سے وہ جنوبی حکومت کا سفیر کہلاتا ہے. لیکن پہلی دفعہ, پہلے بھی ان پر الزامات لگتے رہے کہ وہ حوثی حکومتوں کے ساتھ, ان کے نمائندوں کے ساتھ رابطے کرتے رہے, لیکن پہلی دفعہ آفیشلی پریس ریلیز کے ذریعے بتایا گیا کہ ہم نے صنعا کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا ہے, اور صنعا کے جو نائب وزیر خارجہ ہے عبد الواحد, ان کے ساتھ روس کے سفیر یوگینی کودروف کا جو ہے وہ یہ رابطہ ہوا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے. اور آئندہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دو طرفہ ملاقات بھی ہوگی اس حوالے سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ روس جو ہے وہ یمن کی صورتحال کو دیکھ رہا ہے, اس کے امن و امان کی صورتحال پر اس کو تشویش ہے. حالانکہ روس جب وہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے یمن کے حوالے سے, اٹس مین کہ وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے موقف کے اگینسٹ, اس کے اینٹی جو ہے وہ ایک پوزیشن لے رہا ہے. اس سے قبل ہم نے دیکھا پوری دنیا نے ابھی تک کسی نے طالبان حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن روس نے ان کو باقاعدہ طور پر سفارتی طور پر تسلیم کر لیا. اب اگر روس یمن کی صنعا حکومت کو تسلیم کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی. ابھی صرف ایران وہ واحد ملک ہے جو صنعا کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے. اگر روس بھی اس کو تسلیم کرتا ہے تو ایک راستہ کھلے گا, اور مزید ممالک بھی صنعا کی حکومت کو تسلیم کریں گے جن کے پاس زیادہ یمن کا حصہ موجود ہے. یمن کے حوالے سے ہی ایک اور خبر ہے. یمن کے بارے میں جو سعودی عرب اور جو عرب امارات ہیں ان کے اقدام نے پاکستان کی دفتر خارجہ کی جانب سے جو ہے وہ حمایت کی ہے. اس حوالے سے اس اقدام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو عمران خان کا دور ہے اس پر جاتے ہیں تو یمن پر جو سعودی عرب کی جارحیت اس وقت جاری تھی. 40 ممالک کے اتحاد نے یمن پر حملہ کیا ہوا تھا. اس وقت پاکستان پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ وہ یمن کی اس جارحیت کا سعودی عرب کا ساتھ دے, متحدہ عرب امارات کا ساتھ دے, اور اس تمام پریشر کو عمران خان کی حکومت نے بڑے آسانی سے ہینڈل کیا تھا, اور کہا تھا کہ ہم یمن کی صورتحال پر غیر جانبدار رہیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہماری ضرورت پڑتی ہے عمران خان کے دور میں تو ہم سفارتی طور پر دونوں فریقین کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, دونوں کو اکٹھا بٹھا سکتے ہیں اور اس تنازع کو حل کر سکتے ہیں. جو تنازع اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو 1934 سے قائم ہے, 1930 سے قائم ہے, اور ابھی حالیہ دیکھا جائے 2014 سے اس تنازع کو عروج ملا, اور جب سعودی عرب نے 5-6 سال مسلسل یمن پر جنگ مسلط رکھی تو اس میں عمران خان کی حکومت کا جو موقف تھا بڑا واضح تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تمام فریقین, عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ ہم تمام فریقین کے ساتھ رابطے اور سفارتی مذاکرات کو ترجیح دیتے ہیں. یمن میں انسداد انسانی بحران اور امن قائم کرنے کے لیے ہم ثالثی کی پیش رفت کرتے ہیں, اور واضح طور پر کہا کہ پاکستان یمن میں کبھی فوجی مداخلت نہیں کرے گا. اب یمن کے اندر جس طرح ہم نے پچھلی ایک ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا کہ متحدہ عرب امارات جنوب میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے, سعودی عرب کے حوالے سے بھی ان کا ابھی تک سیز فائر کی خلاف ورزیاں سعودی عرب کی جانب سے بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. اب اگر اس پوزیشن میں ہم یمن کی حمایت نہیں کرتے اور سعودی عرب کی حمایت کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم دوسرے فریق, وہ بھی مسلمان فریق ہے, اس فریق کے خلاف جا رہے ہیں. حالانکہ ہمیں جانبدار ہونا چاہیے, ایک بڑا ایٹمی ملک ہے پاکستان اور ہمیں دونوں طرف جانبدار رہنا چاہیے. لیکن یہ خدشہ اس وقت پیدا ہو گیا تھا جب پاکستان نے سعودی عرب کے
ساتھ ایک ڈیل کی تھی دونوں ممالک کے اندر، جو ڈیفنس ڈیل ہے، اس ڈیفنس ڈیل کے بعد بھی یہ خدشہ رہا ہے، لیکن ابھی بھی حکومت پاکستان کو یہ چاہیے، ہماری وزارت خارجہ کے حکام کو یہ چاہیے، وزیر خارجہ کو یہ چاہیے کہ اس حوالے سے دانش مندی کا مظاہرہ کریں تاکہ دونوں مسلمان ممالک کے درمیان ہم کھچڑی نہ بن جائیں، بلکہ دونوں کو بٹھانے میں، امن لانے میں ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ اچھا رضی، شام میں گزشتہ دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ حمص شہر ہے شام کا، جس کی مسجد ہے مسجد امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں جو ہے وہ ایک دھماکہ اور دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کی ذمہ داری سب سے پہلے بتائے گا کس گروپ نے تسلیم کی ہے، اور اس اٹیک کو مستقبل میں کیسا دیکھ رہے ہیں کہ شام پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں، شام میں جس طرح ہم نے کوئی گزشتہ پروگرامز میں بھی بات کی ہے کہ دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، داعش کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ شام کا جو جولانی حکومت ہے اس کے سیٹ اپ کے اندر جو غیر ملکی ہیں وہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اور شام کے حکومت کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو شام کی اصل شناخت رکھتے ہیں، اصل شام کے نمائندے ہو سکتے ہیں، وہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہاں پہ قومی حکومت ہو۔ تو جولانی حکومت جو ہے وہ داعش کے لیے نرم رویہ بھی رکھتی ہے، کیونکہ یہ ماضی میں اس کے ساتھ اتحادی رہے ہیں۔ نصرہ فرنٹ کے طور پر دیکھا جائے، القاعدہ کے طور پر دیکھا جائے، تو ان کا جو تھاٹس ہیں وہ تو ایک ہی ہیں، داعش کی تھاٹ لے لیں، القاعدہ کی لے لیں، نصرہ فرنٹ کی لے لیں، ایک ہی تھاٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ مختلف گروپس نے جنم لے لیا، اب یہ ایک نیا گروپ سامنے آ گیا جسے سرایا انصار السنہ کا نام دیا گیا۔ اس گروپ نے اس سے قبل ایک چرچ پر بھی حملہ کیا تھا، اور اس چرچ میں بھی یہ السویدہ کے مقام پر بھی کچھ حملے کیے، لازکیہ کے مقام پر بھی کچھ حملے کیے۔ اب اسی گروپ نے یہ حمص شہر کے اندر جو وہاں پہ شیعہ علاقہ ہے اس میں ایک مسجد امام علی علیہ السلام کے نام سے ایک مسجد ہے، وہاں پہ ایک دھماکہ کیا ہے جس کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ اس میں تقریباً 10 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 18 کے قریب زخمی ہیں۔ مسجد کے اندر نصب کیا گیا بم دھماکہ جو ایک ٹائمر تھا اور جس پر وہ پھٹ گیا۔ اس کو دہشت گردی کی کارروائی کو جو شامی حکومت نے ڈائریکٹ داعش کا نام لے دیا کہ داعش نے کیا ہے، جبکہ ایک نیا گروپ اس نے خود اس کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ جس گروہ کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں گے اس گروہ کو ایلیمینیٹ کیسے کریں گے؟ یعنی آپ جس گروہ کا جو تکفیری گروہ ہے، جو دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے، ماضی میں آپ کا اتحادی رہا ہو، تو آپ کا تو اس کے بارے میں نرم گوشہ رہے گا، تو اس کے خلاف آپ کارروائی کیسے کریں گے؟ تو شام جو ہے وہ مسلسل مجھے لگتا ہے کہ ایک دلدل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک بڑی جو پیش رفت یہ ہونے والی ہے کہ جو ترکی کے صدر ہیں رجب طیب اردوان، ان کا ایران کا دورہ متوقع ہے، جس پر ہم آئندہ جب ان کا دورہ ہوگا تو بات کریں گے، لیکن اس دورے میں شام بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ دوبارہ شام پر بات ہوگی۔ ایران کا کیونکہ ماضی میں 20-25 سال بلکہ 25 سال سے زیادہ 40 سال کے لگ بھگ اثر و رسوخ رہا ہے شام کے اندر، پھر ترکی کا بھی اثر و رسوخ ہے شام کے اندر، تو دونوں ممالک کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور تمام اقلیتیں جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے تحفظ کے لیے سر جوڑنا چاہیے اور ایک قومی حکومت بننی چاہیے تاکہ دہشت گردی کو روکا جا سکے اور پھر اسرائیل کو بھی روکا جا سکے جو مسلسل شام کے اندر اب جنوب میں بہت 500 کلومیٹر تک اندر قبضہ کر چکا ہے، تو اس کو بھی روکا جا سکے۔ اچھا، اب اینڈ پہ ذرا شخصیت پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت پر بات کر رہے ہیں وہ ہیں جی لیبیا کے ہیں، محمد علی احمد۔ لیبیا میں طرابلس میں جو قائم حکومت کے آرمی چیف تھے، چند روز قبل ان کا جو طیارہ ہے وہ حادثے کا شکار ہوا تھا اور وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان کی شخصیت لیبیا کی حد تک کتنی اہمیت کی حامل تھی؟ دیکھیں، لیبیا میں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اکثر جب پاکستان میں مثال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ ہم لیبیا نہیں بننا چاہتے، ہم عراق نہیں بننا چاہتے، شام نہیں بننا چاہتے۔ تو لیبیا کے اندر لیبیا کی جو تباہی کے ذمہ دار ہیں وہ وہاں پہ 2 سیٹ اپ ہیں، ایک مغربی لیبیا ہے، ایک مشرقی لیبیا ہے، 2 حکومتیں قائم ہیں۔ ایک طرابلس کی حکومت ہے، طرابلس وہاں کا آپ یوں کہہ لیں کہ اسلام آباد ہے، دارالحکومت ہے، اور ماضی میں تاریخی طور پر طرابلس ہی وہاں کا دارالحکومت رہا ہے۔ اب وہاں پہ 2 حکومتیں قائم ہیں، ایک حکومت جو قائم ہے جسے گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی کہا جاتا ہے، اس حکومت کو اقوام متحدہ تسلیم کرتی ہے۔ محمد علی احمد الحداد جو ہیں وہ لیبیا کے اسی حکومت کے
کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے. سال 2020 سے 2025 تک یہ اس عہدے پر قائم رہے اپنی شہادت تک. اور یہ لیبیا میں جو متحد لیبیا کا تھا اس کے بہت بڑے حامی تھے, کیونکہ اقوام متحدہ بھی ان کو تسلیم کرتی تھی. ترکی کے یہ مسلسل دورے کر رہے تھے کہ ترکی کا وہاں کردار تھا لیبیا کے اندر, اور دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ بھی ان کا مسلسل رابطہ تھا. تو یہ لیبیا کو اتحاد دیکھنا چاہتے تھے کہ ایک متحد لیبیا بنے. جو تقسیم شدہ لیبیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اسرائیل کے مفاد میں ہے, امریکہ کے مفاد میں ہے, مغربی طاقتوں کے مفاد میں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور مغربی طاقتوں کے اگینسٹ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ ہم ایک متحد لیبیا بنائیں گے, اور یہی ان کی وجہ ہے. یہ ان کا اگر بات کریں تو یہ 1967 میں لیبیا کے ایک شہر مصراٹا کے اندر پیدا ہوئے ہیں. 1987 میں انہوں نے ملٹری اکیڈمی جو ہے وہ جوائن کی اور فارغ التحصیل ہوئے. مختلف عسکری ذمہ داریاں ان کے پاس رہیں, اور لیبیا کی فوجی اکائیاں متحد کرنے کی کوشش میں جانے جاتے ہیں. یہ تو ان کا تھوڑا سا تعارف تھا. اب جس طرح میں نے بات کی کہ دوسرا جو ان کے مقابلے میں حکومت ہے, وہ مقابلے میں جو حکومت ہے وہ گورنمنٹ آف نیشنل اسٹیبلٹی ہے, NSU. اس کے جو وہاں پہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کو بھی فیلڈ مارشل کہا جاتا ہے. القاسم حفتر وہ خود سے سیلف میڈ فیلڈ مارشل ہیں. ان کے ساتھ گزشتہ دنوں آرمی چیف جنرل قاسم منیر صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی. بہرحال یہ وہ آرمی چیف تھے قاسم حفتر جو قذافی حکومت کو گرانے میں اس گروپ کا حصہ رہے اور ان سازشوں کا حصہ رہے جن مغربی سازشوں میں وہ شریک رہے. تو اب یہ ان کا جو کردار تھا لیبیا کو متحد کرنے کے حوالے سے ایک بہت اہم کردار تھا جو وہ ادا نہیں کر سکے, اور ادا کرنے کی کوششوں کے اندر ان کی شہادت ہوئی. اب یہ طیارہ حادثہ ہے یا سازش, یہ تو آئندہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا, لیکن زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے جس کے ذریعے انہیں قتل کیا گیا ہے. بہت شکریہ رضی. ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اپنے فیڈ بیک سے لازمی کیجیے گا. مجھے اور رضی طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.